بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 213 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 تا 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا مومنین کے لیے کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے تفصیلات آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی دوست اس دنیا سے چلے گئے، ان کے عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے، بزرگ چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے صبر جمیل کا معاملہ فرمائے، اور ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ: اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اگر شکر گزار بنو گے، اس حوالے سے تفسیر میں آیا یعنی اگر ہماری نعمتوں کا حق پہچان کر ان کا صحیح استعمال کرو گے اور ہمارے احکام کے مقابلے میں سرکشی و استکبار نہ ہو جاؤ گے اور ہمارا احسان مان کر ہمارے مطیع و فرمان بن کر رہو گے۔ آخر میں آیا کہ اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اس حوالے سے تفسیر میں آتا ہے کہ اس مضمون کی تقریر بائبل کی کتاب استثناء میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ اس تقریر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی وفات سے چند روز پہلے بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے سارے اہم واقعات یاد دلاتے ہیں، پھر تورات کے ان تمام احکام کو دہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو بھیجے تھے، پھر ایک طویل خطبہ دیتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے رب کی فرما برداری کی تو کیسے کیسے انعامات سے نوازے جائیں گے، اور اگر نافرمانی کی روش اختیار کی تو اس کی کیسی سخت سزا ہوگی۔ یہ خطبہ کتاب استثناء کے ابواب نمبر 4، 6، 8، 10، 11 اور 28 تا 30 میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بعض مقامات کمال درجہ مؤثر و عبرت انگیز ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے چند فقرے ہم یہاں نقل کرتے ہیں جن سے پورے خطبے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرانا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے ان کا ذکر کرنا۔ پھر آیا، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے، اور اپنے سارے دل اور سارے جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ دیکھ، آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔ پھر آیا کہ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ ڈالے برکت فرمائے گا۔ تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر رکھے گا، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی۔ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پشت نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی۔
खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए लानत और फिटकार और इस्तराब को तुझ पर नाजिल करेगा। वबा तुझसे लिपटी रहेगी, आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का और ज़मीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। खुदावंद तुझको तेरे दुश्मनों के आगे शिकस्त दिलाएगा, तू उनके मुकाबले के लिए तू एक ही रास्ते से जाएगा मगर उनके सामने 7-7 रास्तों से भागेगा। औरत से मंगनी तो तू करेगा लेकिन दूसरा इससे मुबाशरत करेगा। तू घर बनाएगा लेकिन इसमें बसने ना पाएगा। तू ताकिस्तान लगाएगा पर इसका फल ना खा सकेगा। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने ज़िबह किया जाएगा। भूखा और प्यासा और नंगा और सब चीज़ों का मोहताज होकर तू अपने उन दुश्मनों की खिदमत करेगा जिनको खुदावंद तेरे बरखिलाफ भेजेगा। और गनीम तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ रखेगा जो जब तक वो तेरा नाश ना कर दे। खुदावंद तुझको ज़मीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम कौमों में परागंदा कर देगा। वक़ाल मूसा इन तकफुरू अंतुम वमन फिल अर्ज़ जमीआ फ़इन्नल्लाह लग़नियुन हमीद। तर्जुमा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम कुफर करो और ज़मीन के सारे रहने वाले भी काफिर हो जाएं तो अल्लाह बेनियाज और अपनी ज़ात में आप महमूद है। तफसीर में आया, इस जगह हज़रत मूसा और उनकी कौम के मामले की तरफ ये मुख्तसर इशारा करने से मकसूद अहले मक्का को ये बताना है कि अल्लाह जब किसी कौम पर एहसान करता है और जवाब में वो कौम नमक हरामी और सरकशी दिखाती है तो फिर ऐसी कौम को वो अब इबरतनाक अंजाम देखना पड़ता है जो तुम्हारी आंखों के सामने बनी इसराइल देख रहे हैं। अब क्या तुम भी खुदा की नेमत और उसके एहसान का जवाब कुफरान नेमत से देकर यही अंजाम देखना चाहते हो? यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि अल्लाह ताला अपनी जिस नेमत की कदर करने का यहाँ कुरैश से मुतालबा फरमा रहा है वो खसूसियत के साथ उसकी ये नेमत है कि उसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान पैदा किया और आपके ज़रिए से उनके पास वो अज़ीमुश्शान तालीम भेजी जिसके मुतालिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कुरैश से फरमाया करते थे, जिसका मफहूम है मेरी एक बात मान लो, अरब और अजम सब तुम्हारे ताबे हो जाएंगे। अलम यातिकुम नबउल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कौमी नूह व आद व समूद वल्लज़ीना मिन बादिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति फरद्दू अयदियहुम फी अफ़वाहिहिम वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बिही व इन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब। तर्जुमा, क्या तुम्हें उन कौमों के हालात नहीं पहुँचे जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं? कौम नूह, आद, समूद और उनके बाद आने वाली बहुत सी कौमें जिनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। उनके रसूल जब उनके पास साफ साफ बातें और खुली खुली निशानियां लिए हुए आए तो उन्होंने अपने मुंह में हाथ दबा लिए और कहा कि जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते और जिस चीज़ की तुम हमें दावत देते हो उसकी तरफ से हम सख्त खिलजान आमेज शक में पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने मुंह में हाथ दबा लिए। तफसीर में आए, इन अल्फाज के मफहूम में मुफस्सिरीन के दरमियान बहुत कुछ इख्तलाफ पेश आया है और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मानी बयान किए हैं। हमारे नज़दीक इनका करीब तरीन मफहूम वो है जिसे अदा करने के लिए हम उर्दू में कहते हैं कानों पर हाथ रखे या दांतों में उंगली दबाई, इसलिए कि बाद का फ़िक्रा साफ तौर पर इनकार और अचंभे दोनों मज़ामीन पर मुश्तमिल है और कुछ इसमें गुस्से का अंदाज भी पाया जाता है। आयत के आखिर में आया कि जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते और जिस चीज़ की तुम हमें दावत देते हो उसकी तरफ से हम सख्त खिलजान आमेज शक में पड़े हुए हैं। इस हवाले से तफसीर में आया, यानी ऐसा शक जिसकी वजह से इत्मीनान रुखसत हो गया। ये दावत हक़ का खासा है कि जब वो उठती है तो इसकी वजह से एक खलबली ज़रूर मच जाती है और इनकार और मुखालफत करने वाले भी पूरे इत्मीनान के साथ ना इसका इनकार कर सकते हैं ना इसकी मुखालफत। वो चाहे कितनी ही शिद्दत के साथ उसे रद्द करें और कितना ही ज़ोर उसकी मुखालफत में लगाएं, दावत की सच्चाई, उसकी माकूल दलीलें, उसकी खरी खरी और बेलाग बातें, उसकी दिल मोह लेने वाली ज़बान, उसके दाई की बेदाग सीरत, उस पर ईमान लाने वालों की ज़िंदगियों का सरीह इनकलाब और अपने सिद्क़ के मकाल के ऐन मुताबिक उनके पाकीज़ा आमाल, ये सारी चीज़ें मिलजुल कर कट्टे से कट्टे मुखालिफ के दिल में भी एक इस्तराब पैदा कर देती हैं। दाई यानी हक को बेचैन करने वाला खुद भी चैन से महरूम हो जाता है। क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين۔ ترجمہ، ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ آیت کے آغاز میں آیا کہ خدا کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ تفسیر میں آتا ہے رسولوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہر زمانے کے مشرکین خدا کی ہستی کو مانتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمانوں کا خالق وہی اللہ ہے۔ اسی بنیاد پر رسولوں نے فرمایا کہ آخر تمہیں شک کس چیز میں ہے؟ ہم جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ اللہ فاطر السماوات والارض تمہاری بندگی کا حقیقی مستحق ہے۔ پھر کیا اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے؟ پھر آیت میں آیا کہ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ مدت مقرر سے مراد افراد کی موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی۔ جہاں تک قوموں کا تعلق ہے ان کے اٹھنے اور گرنے کے لیے اللہ کے ہاں مدت کا متعین ہونا ان کے اوصاف کی شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ ایک اچھی قوم اگر اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لے تو اس کی مہلت عمل گھٹا دی جاتی ہے اور اسے تباہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک بگڑی ہوئی قوم اگر اپنے برے اوصاف کو اچھے اوصاف سے بدل لے تو اس کی مہلت عمل بڑھا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ قیامت تک بھی دراز ہو سکتی ہے۔ اسی مضمون کی طرف سورہ رعد کی آیت نمبر 11 اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو خود نہ بدلے۔ آیت میں پھر آیا کہ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تفسیر میں آیا ان کا مطلب یہ تھا کہ تم ہر حیثیت سے بالکل ہم جیسے انسان ہی نظر آتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، بھوک پیاس، بیماری، دکھی، سردی، گرمی، ہر چیز کے احساس میں اور ہر بشری کمزوری میں ہمارے مشابہ ہو۔ تمہارے اندر کوئی غیر معمولی پن ہمیں نظر نہیں آتا جس کی بنا پر ہم یہ مان لیں کہ تم کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہو اور خدا تم سے ہم کلام ہوتا ہے اور فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں۔ آخر میں آیا کہ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند، یعنی کوئی ایسی سند جسے ہم آنکھوں سے دیکھیں اور ہاتھوں سے چھوئیں اور جس سے ہم کو یقین آ جائے کہ واقعی خدا نے تم کو بھیجا ہے اور یہ پیغام جو تم لائے ہو خدا ہی کا پیغام ہے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ، ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا یعنی بلا شبہ ہم ہیں تو انسان ہی، مگر اللہ نے تمہارے درمیان ہم کو ہی علم حق اور بصیرت کاملہ عطا کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس میں ہمارے بس کی کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کے اختیارات کا معاملہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو جو چاہے دے دے۔ ہم نہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے وہ تمہارے پاس بھجوا دیں، اور نہ یہی کر سکتے ہیں کہ جو حقیقتیں ہم پر منکشف ہوئی ہیں ان سے آنکھیں بند کر لیں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ ترجمہ، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطالب و مضامین و مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل و دماغ کو روشن فرمائے، اور ہمیں ان تمام تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، در در کی ٹھوکریں اور بھیک مانگنے سے ہمیں بچائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔